صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک انگوٹھی والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں بھرانا 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ کو بڑا مکان چاہیے, اپنا پرسنل بزنس چاہیے, بار بار حج عمرے میں جانا ہے, بچوں کے رشتوں کے مسئلے, گھر میں کوئی اثرات تکلیف بلا مصیبت ہے, جادو وغیرہ ہے, یہ 1500 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کو کہنا شروع کرو. دو باتیں آج یہاں سے لے کر کے جاؤ, یہ 1500 مرتبہ درود شریف, ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا. پڑھنے والے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں یار, بچوں کے ساتھ 15-15 ہزار پڑھ رہے ہیں, کیا ہم 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا اور رات تک 1500 مرتبہ پڑھنا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا. یہ بڑی اہم عبادت ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ دوا بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بھی ہے. ہم پڑھتے درود ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں, ایک طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ عجیب اور غریب عمل ہے. کوئی بھی اللہ والے کی لائف اٹھاؤ, درود شریف کا اہتمام تھا, سنتوں کا اہتمام تھا. یہ دو چیزوں کی برکت سے اللہ نے ان کو ولایت کا نور دیا. تو میں نے اس کو کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ اور 2 منٹ کی دعا کر. رونے جیسی ہو گئی. میں نے کہا بھائی میں نے ایسا کیا کہا آپ کو, تھوڑا سا کم پڑھ لیجئے. اس نے کہا مولانا ایسی بات نہیں ہے, اس پر نہیں رو رہی ہوں. ایک میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا, وہ بڑی مدت کے بعد آج آپ فاش کروانے والے ہو, اور میں نے دل میں تھام لیا تھا کہ اس راز کو میں قبر میں لے جاؤں گی. گناہ بہت کیے, ایسے میں جانوں میرا اللہ جانے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. سوچا ایسی کچھ نیکی بھی کر جاؤں, میں جانوں میرا اللہ جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. میں نے کہا کیا راز ہے؟ بولے وہ بتاؤں گی نہیں تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, دھیان سے سننا ہے. مولانا سن لیجئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں. 15,000 مرتبہ. کون کہہ رہا ہے؟ سیدھی سادی مستورات, جن کے بچے بھی ہیں, گھر کا کام کاج بھی ہے, اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو آلریڈی اس کے برے دن شروع ہی ہے, لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا والے کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا, اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کیسا برا وقت؟ کون سا برا وقت؟ مولانا وہ 15,000 پڑھتی ہوں. تو میں نے آپ کو اس لیے یہ راز فاش کیا کہ اب آپ نے جو مجھے بتایا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ, تو یہ 15,000 میں آ گئے یا مجھے 500 الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ پھر میں خاموش خاموش. میں نے کہا وہ تو 15,000 میں آ گئے, لیکن آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں, ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ سوال مجھے سنانا ہے پورے مجمع کو اور اپنے آپ کو بھی. آپ کو یہ درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس یہ جاننا ہے مجھے. اس نے کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے. تیرے شوہر؟ وہ تو فیکٹریوں کے مالک ہیں, سیدھے سادے لگتے ہیں. ارے مولانا وہ باہر سیدھے سادے ہیں, گھر میں بڑے اللہ والے ہیں, گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. میں کہا ہماری فیملی ہم کو اس کا الٹا بولتی ہے. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں وہ گھر میں؟ مولانا وہ تہجد, اشراق, چاش, اوابین, میرے سے محبت, پیار, مصلی بچھا رہتا ہے. مولانا میں 15,000 تک پہنچی ہوں نا, میرے شوہر 15,000 سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اٹھ 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 اٹھ. میں اٹھتی ہوں, کیا ہوا؟ آج خواب میں پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی. کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ اٹھ اٹھ, آج خواب میں ایسے زیارت ہوئی. کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ اٹھ, آج پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی. مولانا میرا دل دکھتا ہے کہ میں درود شریف کم پڑھتی ہوں, اس لیے مجھے زیارت نہیں ہوتی ہے نا. تو مولانا میں نے بھی 15,000 شروع کر دیے تاکہ ان کی طرح مجھے بھی بار بار زیارت ہونے لگے.
فون تو میں نے رکھ دیا، میرا دل رونے لگا اندر سے کہ ساقب ہم گھر میں موبائل چلاتے اس لیے ہماری بیوی بچے موبائل چلاتے ہیں، اگر ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے، قرآن پڑھنے والے، درود پاک پڑھنے والے ہوتے، ہماری بیوی بھی 15,000 درود شریف پڑھنے والے ہوتے، گھر کا وڈیل اللہ والا ہو جاتا ہے، پورا گھر نیک ہو جاتا ہے۔ ہماری دکان پہ بیٹھنے والا 5,000 اللہ اللہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ 5,000 اللہ اللہ۔ کہا مولانا آپ کے دادا جو سیٹ ہے نا وہ بھی 5,000 اللہ اللہ پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں بھی 3 سال سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سیٹ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ دکان پہ بیٹھنے والا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم موبائل میں ہوتے، سب لوگ موبائل میں ہوتے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے اپنی لائف کو چینج کریں گے انشاءاللہ، روزانہ 1500 مرتبہ۔ شہگاں والوں دوسری مرتبہ آؤں تو خوشخبری سنانا، روزانہ 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک انگوٹھی والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں بھرانا، 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ کو بڑا مکان چاہیے، اپنا پرسنل بزنس چاہیے، بار بار حج عمرے میں جانا ہے، بچوں کے رشتوں کے مسئلے، گھر میں کوئی اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت ہے، جادو وغیرہ ہے، یہ 1500 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کو کہنا شروع کرو۔ 2 باتیں آج یہاں سے لے کر کے جاؤ، یہ 1500 مرتبہ درود شریف، ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا۔ پڑھنے والے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں یار، بچوں کے ساتھ 15-15 ہزار پڑھ رہے ہیں، کیا ہم 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا اور رات تک 1500 مرتبہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز کا بھی اہتمام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور یہ تیری راتوں کی میٹھی نیند اور یہ تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور یہ دنیا کے تیرے چند ٹکوں کے گھراک، ان کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، نیت 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پورا مجمع نیت کرے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جمعہ دل پہ لے لیا، اللہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ جنہوں نے رات 3:30 بجے کی تہجد دل پہ لے لی، اللہ ان کو تہجد بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسج جمع ہو جائیں، ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دبانے سے سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، تو سچے دل سے کہہ دے اللہ میری سارے گناہوں سے توبہ، اللہ بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔